الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس وقت مغربی تہذیب کی عالم اسلام اور مسلم نوجوانوں پر یلغار ہے. اسی یلغار کا اثر ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی تیزی کے ساتھ مغربی تہذیب کا دل دادا بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ مغربی تہذیب کس طرح مشرقی بنیادوں اور قدروں کو کھوکھلا کر رہی ہے؟ ہم کس طرح غیر محسوس طریقے سے مغرب کے پھیلائے جال میں پھنستے جا رہے ہیں؟ قتل و غارت گری پر مبنی فلمیں اور یعنی وانار کی پر مشتمل لٹریچر، فحاشی و بے حیائی کا سیلاب بلا خیز ہماری نئی نسل کے لیے میٹھا زہر اور مہلک ترین خطرہ بنتا جا رہا ہے. آج ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اور لباس وغیرہ بھی انگریزی تہذیب کے رنگ میں رنگ گیا ہے. مغربی تہذیب کی چمک دمک نے ہمیں اندھا اور بصیرت سے محروم کر دیا ہے. آج فحاشی کو فروغ دینے کے لیے انفرادی طور پر جہاں مختلف حربے استعمال کیے گئے، وہیں اجتماعی اور عالمی طور پر بھی کچھ دن بنائے گئے تاکہ آہستہ آہستہ فحاشی و عریانی کو عام کیا جائے، اخلاقی قدروں کو پامال کیا جائے، جس کے نتیجے میں معاشرے پر ایسا وقت آئے کہ فحش امور دیکھنے یا اختیار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو. اس کے برعکس شرم و حیا اسلام کا دستور اور انسان کا شعار ہے، جس کے ذریعے ہر فرد و بشر خصوصاً مسلم قوم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسانی شعور نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے شرم و حیا کے فطری تقاضوں کی تکمیل کی اور عریانی کے احساس سے پریشان ہو کر درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا. جناب منیر خلیلی لکھتے ہیں کہ حیا صالح فطرت کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو عصمت و پارسائی، شرافت و شائستگی اور معقولیت و تہذیب کا پابند بناتی ہے. ذہن و فکری کی پاکیزگی اور گفتار و کردار کی عمدگی و ستھرائی کو شرم و حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب انسان میں حیا کی صفت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ جذبات و احساسات اور خیالات و افکار کے اظہار میں بے لگام نہیں ہوتا. انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی انسان نے شرم و حیا اور ستر و حجاب کے تصور کو تاتار کر کے عریانیت و فحاشی کا راستہ اختیار کیا تو زوال نے اس کے دروازے پر دستک دے دی. روم، یونان، مصر، بابل اور خود ہند و پاک کی تہذیبوں کے زوال کی کہانی پڑھ لیں. آپ کو ان کی تہمیں عریانی و فحاشی کی وہ حیران کن لہر معجزن نظر آئیں گی جو ان تہذیبوں میں سرایت کر گئی اور پھر وہ کبھی بام عروج کو دوبارہ نہ دیکھ سکے. ننگے پن کے اظہار اور بے حیائی کے فروغ کے لیے نیو ایئر کیا کم تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے ایک اور دن بھرپور جوش و خروش سے منایا جانے لگا. چونکہ ہندوستانی سماج میں اس دن کو منانے کے پیچھے مغرب کی کوئی تقلید کار فرما ہے اور اس تقلید میں مسلم معاشرے کے بہت سے افراد بھی پیش نظر آتے ہیں. اس لیے نئی رسم مسلم معاشرہ میں بھی دبے پاؤں داخل ہو رہی ہے. پہلے پہل محبت کا یہ بدنام دن صرف امریکہ اور یورپ کی اخلاق و اقدار سے عاری تنگ اور تاریخ محفلوں اور جھومتے گاتے نائٹ کلبوں میں ہی روایتی انداز سے منایا جاتا تھا، مگر آج تو ہر جگہ مغرب اور اس کی بدبخت تہذیب کی اندھی تقلید کا بول بالا ہے.
اہل مشرق جہاں ان کی نقالی اور رسم و رواج اپنانے کو اپنا طرح امتیاز سمجھ رہے ہیں، وہیں دین و ملت کا تانا بانا بکھیرنے والے ان حیا باختہ غیر شرعی ایام کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بلا چوں چرا ماننے، منانے اور جشن کرنے کو روشن خیالی اور وسعت ظرفی تصور کر رہے ہیں۔ اس دن کو جس انداز سے منایا جاتا ہے اور جس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اسلامی معاشرہ تو کیا کوئی بھی مہذب سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اخلاق، باخودگی اور بے ہودگی کی انتہا کو پہنچ کر سرخ لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کو پھول دیتے وقت لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد و عورت کا یہ بے حجابانہ ملاپ جہاں عورت کے ماتھے سے حیا کا زیور لوٹ کر ذلت کا داغ لگاتا ہے، وہاں پر مرد کے سر سے انسانیت کا تاج اتار کر اسے شرم سے جھکا دیتا ہے اور دونوں کو انسانوں کی وادی سے نکال کر پلیدگی کے صحرا اور جنسی حیوانیات کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سراسر غیر اسلامی، غیر اخلاقی فعل ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی روش سنجیدگی، متناقض عزت و وقار اور حیا ہی نہیں، انسانیت کی اولین قدروں کی بھی سراسر منافی ہے جسے کوئی بھی شریف نفس قبول نہیں کر سکتا۔ غیروں کی تہذیب سے ڈر آئے اس دن میں کئی عفت معاب بہنوں کی عزت کے آنچل تار تار ہوتے ہیں، کئی خاندانوں میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ اس دن عزت و شرافت کے جنازے نکلتے ہیں اور غیور و باشعور خاندانوں میں ماتم کی صفیں بچھ جاتی ہے، اور ہماری قوم مغربی تہذیب کے جنسی بھیڑیوں کی طرف سے جاری تہذیبی یلغار کے مقاصد کو جانتے ہوئے یوم محبت کے دلکش اور دل ربا عنوان سے اس شیطانی عمل کو فروغ دے رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ کس طرح رائج ہوا؟ اس سلسلہ میں کوئی مستند اور حتمی رائے موجود نہیں۔ کچھ واقعات ہیں جو اس دن کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، ذیل میں انہی واقعات کو اختصار کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بک آف لینڈ کے مطابق ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ بک آف لینڈ میں اس واقعہ کی تاریخ یوں بیان کی جاتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ایک رومی تہواروں لوپرکالیا کی صورت میں ہوا۔ قدیم رومی مرد اس تہوار کے موقع پر اپنی دوست لڑکیوں کے نام اپنی قمیصوں کی آستینوں پر لگا کر چلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ بعد میں جب اس تہوار کو سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منایا جانے لگا تو اس کی بعض روایات کو برقرار رکھا گیا۔ اسے ہر اس فرد کے لیے اہم دن سمجھا جانے لگا جو رفیق یا رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ 17ویں صدی کی ایک پر امید دوشیزہ سے یہ بات منسوب ہے کہ اس نے ویلنٹائن ڈے والی شام کو سونے سے پہلے اپنے تکیہ کے ساتھ 5 پتے ٹانگے۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خواب میں اپنے ہونے والے خاوند کو دیکھ سکے گی۔ بعد ازاں لوگوں نے تحائف کی جگہ ویلنٹائن ڈے کارڈز کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور معروف واقعہ جو ویلنٹائن نامی شخص کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی عطا اللہ صدیقی مرحوم لکھتے ہیں۔ اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ تو موجود نہیں، البتہ ایک غیر مستند خیالی داستان پائی جاتی ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ویلنٹائن نام کے ایک پادری تھے جو ایک راہبہ کی زلف گیر کے اسیر ہوئے۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن صاحب نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے، اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ صنفی ملاپ بھی کر لے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے ان پر یقین کیا اور دونوں غلبہ عشق میں یہ سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا کی روایت کی یوں دھجیاں اڑانے پر
ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی انہیں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کچھ منچلوں نے ویلنٹائن صاحب کو شہید محبت کے درجہ پر فائز کرتے ہوئے ان کی یاد میں دن منانا شروع کر دیا۔ چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مذمت کی اور اسے جنسی بے راہ روی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی عیسائی پادریوں نے اس دن کی مذمت میں سخت بیانات دیے۔ بنکاک میں تو ایک عیسائی پادری نے بعض افراد کو لے کر ایک ایسی دکان کو نظر آتش کر دیا جس پر ویلنٹائن کارڈ فروخت ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے میں ایک عمومی حرمت قائم کی ہے، یعنی عورت اور مرد کے آزادانہ جنسی اختلاط پر پابندی لگائی ہے۔ اس پابندی کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جس کی بنیاد آزادانہ جنسی تعلق کی بجائے نکاح کے اصول پر ہوتا، کہ ایک مضبوط خاندانی نظام کو فروغ دیا جا سکے۔ اس پابندی کا دوسرا مقصد انسان کو آزمانا ہے کہ کون اپنے نفس کے منہ زور تقاضوں کو لگام دے کر خدا کی اطاعت و بندگی اختیار کرتا ہے، اور کون اپنے نفس کو آلودہ کر کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ شیطان کی در اندازی اور نفس کے ناجائز تقاضوں کے باعث اللہ تعالیٰ نے فطرت اور وحی دونوں کے ذریعے انسان کو حیا اختیار کرنے کی واضح اور بین ہدایت دی ہے۔ فحاشی کی ابتدا مرد و عورت کے غلط رویے اور طرز عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ابتدا ہی سے درست اور حیا پر مبنی رویہ اختیار کیا جائے تو بے حیائی کی روک تھام آسان ہو سکتی ہے۔ دین اسلام تو ہے ہی پاکیزہ اور صالح دین، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ فواحش سے دور رہنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری ہے، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش یعنی بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ جبکہ ویلنٹائن تو ہے ہی بے حیائی اور فحاشی کا دن، لہذا اسے کسی صورت بھی ایک سال معاشرہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام فحش باتوں کو البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی حرام کیا ہے۔ اس آیت میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے جس کی جمع فاحشہ ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بدکاری و بے حیائی سے کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ حیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دین کا ایک خلق ممتاز ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا خلق ممتاز شرم کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے۔ جب اس میں امانت داری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھا لی جاتی ہے، پھر تو وہ پھٹکارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ جب تم اس کو اس طرح مارا پھرتے دیکھو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا۔
اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلہ میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ بس جس نے یہ کیا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ حیا اور استحیا دونوں حیات سے نکلے ہیں، اور حیا انسان کی قوت حیات ہے، تو جس شخص کا احساس لطیف ہے اور حیات قوی ہے اسی کو حیا ہوتی ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ حیا نعمتوں کا دیکھنا اور اپنے قصوروں پر نظر رکھنا ہے، یعنی اللہ کے احسانات اور اپنی تقصیرات پر غور کرنا، اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ قاضی ایاز کہتے ہیں حیا تو ایک خلقی صفت ہے، پھر اس کو ایمان میں داخل کیا، اس لیے کہ کبھی حیا پیدا ہوتی ہے ریاضت اور کسب سے، جیسے اخلاق حسنہ ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں، اور کبھی خلقی ہوتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو منانا مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی سطح پر غلط اور ممنوع ہے۔ اسلام نہ صرف برائی کا سدباب کرتا ہے بلکہ برائی کی طرف جانے والے ہر راستے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے فحاشی کا دوسرا نام ہے، اسے معاشرے میں رواج دینا فحاشی کا دروازہ کھولنا ہے۔ مغربی معاشرے کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں بن بیاہی ماہیں اور بغیر باپ کے بچے فروغ پا رہے ہیں۔ نیز خاندانی و معاشرتی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و حیا کی بقا صرف اور صرف اسلام کی روشن تعلیمات میں ہے، لہذا ہمیں اپنے معاشرے سے تمام غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر فطری رواجوں کو ختم کرنا ہوگا اور ایک صالح معاشرہ کی وجود میں لانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہم تمام کو مغربی تہذیب کے پرفریب اجال سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔